ایف ایس ڈبلیو ڈراز جو ہیں وہ جولائی کے مڈ سے سٹارٹ ہونے والے ہیں یا جولائی کے اینڈ سے، جیسا کہ امیگریشن منسٹر نے کہا ہے. تو سب اسی امید سے ہیں کہ انہیں بھی آئی ٹی آ جائے گا. اگر آپ بھی ایسے ہی کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بھی آئی ٹی ریسیو ہوگا جو اپ کمنگ ڈراز ہیں ان میں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں اس میں 5 سے 6 پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کروں گا جو کہ تھرو آؤٹ آپ کی امیگریشن پروسیس کے لیے بہت ضروری ہیں، تاکہ آپ کی امیگریشن پروسیس میں کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہ آئے. تو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. السلام علیکم guys, welcome to Maple Light. I hope every one of you is in good health and enjoying your lives as well. So guys, ویڈیو کے سٹارٹ میں نے بتا دیا کہ ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے، تو اسی سلسلے میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جس کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہے وہ ہے آپ کا ای سی اے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ای سی اے کا پروسیس اس وقت چل رہا ہوگا اور ان کو ان کی ای سی رپورٹ ملنے والی ہوگی. تو ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ای سی کی جو ایکسپائری ہوتی ہے وہ 5 ایئرس کے لیے ہے، 5 سال کے لیے ہے. تو اگر جو لوگ ابھی اپلائی کر رہے ہیں ای سی کے لیے، تو ان کو ان کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 5 سال کے لیے ملے گی. لیکن وہ کینڈیڈیٹس جنہوں نے اپنا ای سی اے پہلے سے کرا لیا ہوا ہے، لائک 3-4 سال پہلے 2018-19 میں کرا لیا ہوا ہے، ان لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے اپنا امیگریشن کا جو پروسیس ہے انیشیٹ کرنے سے پہلے، کہ کہیں ان کا ای سی ایکسپائر تو نہیں ہو رہا. کیونکہ اگر آپ کو آئی ٹی آ جاتا ہے اور آپ اپنے ڈاکیومنٹیشن جب پوری ان کو سبمٹ کر دیتے ہیں آئی آر سی سی کو، تو اس دوران اگر آپ کا ای سی ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آئی آر سی سی آپ کو دوبارہ سے اے ڈی آر سینڈ کر دے گا کہ ان کو ویلڈ ای سی اے رپورٹ چاہیے. تو پھر سے آپ کو پورا پروسیس ای سی اے کا کرنا پڑے گا، کیونکہ اتنا ہی ٹائم دوبارہ سے لگے گا. لیکن اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ کو پروسیس کا پتہ ہوگا کہ پروسیس میں کرنا کیا ہے، لیکن آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے ای سی اے کی ویلیڈیٹی کتنی رہ گئی ہے. اگر تو ابھی بھی 2 یا 3 سال رہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ اپنا جو ہے پروسیس اس کو اچھے طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں 3-4 مہینے یا 1 سال تو انف ہے، 3-4 مہینے 5-6 مہینے رہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنا ای سی اے کا پروسیس جو ہے اس کو رینیو کرانے کا پروسیس ہے دوبارہ سے شروع کر لینا چاہیے. تو یہ جو ہے آپ کے لیے ای سی اے کی سے ریلیٹڈ میری ایک سجیشن ہے جس کو آپ کو دیکھ لینا چاہیے. اب اس کے بعد دوسری چیز ہے آپ کا آئلٹس. آئلٹس جو ہے سب جانتے ہیں کہ آئلٹس کی جو سب جانتے بھی ہیں اور کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ آئلٹس جو ہے وہ 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، کہ اس کی ایکسپائری جو ہے وہ 2 سال کے لیے. اور اگر آپ اپنا آئی ٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی یہ آپ اس بارے میں نہیں جانتے کہ آئلٹس کتنی دیر کا رہ گیا آپ کا، مطلب اس کی ایکسپائری کتنی رہ گئی ہے، تو آپ کو اس کو چیک کرنا چاہیے پہلے کہ کہیں آپ کا آئلٹس بھی تو ایکسپائر نہیں ہونے والا. کیونکہ جس اسکور کے ساتھ آپ کو آئی ٹی ریسیو ہوگا، مثلا جس آئلٹس رزلٹ کے ساتھ، فار ایگزامپل سی ایل بی 8 یا سی ایل بی 9 8777 کے ساتھ آپ کا اسکور 460 بن گیا، اور سپوز کہ 460 کے اوپر ڈرا جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور آپ کو آئی ٹی مل جاتا ہے. لیکن آئی ٹی ملتے ساتھ ہی 1 یا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں آپ کا آئلٹس ایکسپائر ہونے والا ہے، تو آپ کو اگین 8777 سی ایل بی 9 لینا پڑے گا یا اس سے اچھا اسکور کرنا پڑے گا. دین آپ کی جو پروفائل ہے وہ اسموتھلی چلتی رہے گی. اگر آپ کا اسکور کم ہو جاتا ہے، آپ کا آئلٹس دوبارہ ویسا نہیں آتا، تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کو کافی زیادہ ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس چیز کو بھی کنسیڈر کیجئے کہ آپ کا آئلٹس جو ہے وہ ایکسپائر تو نہیں ہونے والا. تو یہ جو میری سجیشن ہے وہ آئلٹس سے ریلیٹڈ ہے. اب تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کی پروفائل ہے، جو آپ نے ایکسپریس انٹری کے لیے جو پروفائل بنائی ہوئی ہے آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ نے اس 2022 میں آپ نے جو ایکسپریس انٹری کی پروفائل ہے وہ بنائی ہے، تو اس کی جو ایکسپائری ہے وہ 1 سال ہے، یعنی کہ وہ 2023
जनवरी में जाके एक्सपायर होगी। और अगर आपको जुलाई में ITA आ जाता है तब तो अच्छी बात है, आपकी प्रोफाइल एक्सपायर नहीं हो रही, आपको टाई ब्रेकिंग रूल जो है उसके अंदर भी आप नहीं आएंगे। मतलब कि अभी जो लास्ट ड्रॉ निकला था उसमें जो टाई ब्रेकिंग रूल था वो मार्च का था, तो आप टाई ब्रेकिंग रूल को भी मीट कर पाएंगे अगर आपने प्रोफाइल अपनी जो है वो जनवरी 2022 में बनाई हुई है। और अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो थोड़ी पुरानी है, पिछले साल इन्हीं दिनों में 2021 में मई जून या जुलाई में बनाई हुई है, तो इस वक्त आपकी प्रोफाइल एक्सपायर होने वाली होगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा उस केस में आप अपनी प्रोफाइल जो है वो रीन्यू कर लें या उसको अपनी नई प्रोफाइल बना लें, ताकि आप इस वक्त अगर प्रोफाइल बना लेते हैं तो आप टाई ब्रेकिंग रूल में भी आ जाएंगे और आपकी जो प्रोफाइल की एक्सपायरी है उसका टाइम बढ़ जाएगा। तो ये मेरी सजेशन आपकी जो है वो एक्सेस एंट्री की प्रोफाइल्स के बारे में। चौथी चीज़ नंबर 4 के ऊपर जो है वो है आपका POF, प्रूफ ऑफ फंड्स। बहुत से लोगों को शायद इस बात का पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री से ITA रिसीव होता है और वो आपसे POF मांगते हैं, तो POF जो है वो आपके अकाउंट में आपके जो पैसे हैं वो लास्ट 6 मंथ से स्टिल पड़े होने चाहिए, तब आपका POF वैलिड है, प्रूफ ऑफ फंड्स वैलिड है। अगर आप 1-2 महीने पहले रखते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। उस केस में आपको फिर बताना पड़ेगा, अगर फॉर एग्जांपल आपको शो करना पड़ेगा कि ये जो पैसे हैं ये आपको गिफ्ट डीड के थ्रू आपके पेरेंट्स से मिले हैं, उस केस में तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपको पेरेंट्स से नहीं या कुछ ऐसा आप वेरीफाई नहीं कर पाते तो आपका जो POF है वो वैलिड नहीं है आपके प्रोफाइल के लिए। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपना POF भी मेंटेन करना शुरू करें अभी से, क्योंकि अभी मई ऑलमोस्ट मिड हो चुका है, तो इसके बाद जून और जुलाई तकरीबन 1-2 महीने ये बनेंगे। और अगर आपको ITA आ जाता है तो उसके बाद आपके पास 60 डेज़ होंगे, तो वो 60 डेज़ और ये तकरीबन 2 महीने अगर मिला लें तो 4 महीने बनते हैं। तो वो जो आपकी POF की वैलिडिटी है वो 6 मंथ की चेक करते हैं कि ये 6 मंथ से आपके पास स्टेबल ये अमाउंट भरी हुई थी, देन आपका POF जो है वो एक्सेप्टेबल है। अगर तो वो टाइम को पूरा नहीं कर पा रहा, टाइम कंडीशन को मीट नहीं कर पा रहा, तो वो POF जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और पॉसिबिलिटी है कि IRCC आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। तो एक तो POF की ये कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन ये थी कि मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आने वाले टाइम में जो करेंसी डिवैल्यूएशन है उसका नहीं पता कि आया कि जो हमारा जो POF है वो करेंसी डिवैल्यूएशन आजकल हर जगह हो रही है, तो कहीं ये फैक्टर हमारे POF को हिट ना करे या आपको बार बार मज़ीद पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराने पड़ते हैं अपने POF को मीट करने के लिए। तो जो ये कंडीशन है इसके लिए एक सजेशन मेरा ये है कि आप अपने जो अमाउंट है अकाउंट है आप इसको अभी से डॉलर अकाउंट में कन्वर्ट कर दें या किसी भी ऐसी स्ट्रॉन्ग जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर लें, ताकि आपकी जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट ना हो और आपको हर 2-3 महीने में जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तो आपको मज़ीद पैसे जो हैं वो अपने अकाउंट में बार बार सबमिट ना करने पर, और आप इस टेंशन से जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो मैंने भी ऐसा किया हुआ है और मैंने पिछले साल से ही ऐसा कर लिया था, और मैंने तब से अब तक कोई एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट नहीं कराई, क्योंकि मेरे पास इनफ डॉलर्स हैं इस वक्त अपनी प्रोफाइल को मीट करने के लिए। मेरा तो ऑलरेडी प्रोसेस में है, लेकिन मैं न्यू एप्लीकेंट्स के हवाले से ये बात बता रहा हूँ कि आप लोग अभी से जो अगर ये पॉसिबल है कर सकते हैं तो ये चीज़ अभी से कर लें विद प्रॉपर मनी ट्रेल के साथ। तो जो 5वीं चीज़ है जिसके बारे में आप लोगों को ख्याल रखना है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। वो किस तरह से, ये जो 5th पॉइंट है ये है आपका PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और ये पॉइंट आपको उस वक्त हिट करेगा अगर आप अपने गुज़श्ता पिछले 10 सालों में किसी भी कंट्री में 6 महीने से ज़्यादा रह चुके हैं, तो आपको उस कंट्री का PCC भी अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ IRCC को सबमिट करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जुलाई में ITA आ जाता है,
تو آپ نے دن اس وقت اگر یہ کنڈیشن آپ پر بھی لگتی ہے، اگر آپ نے بھی اپنے پچھلے 10 سالوں میں کسی کنٹری میں 6 مہینے سے زیادہ ٹائم گزارا ہے، تو آپ کو وہاں کا پی سی سی پرووائڈ کرنا پڑے گا. تو اگر آپ کو پی سی سی دینا ہے تو دین آپ کو اس کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا اس کنٹری میں. اور اس اپلائی کرنے کے ٹائم میں جو ہے کافی وقت گزر سکتا ہے، کیونکہ آئی آر سی سی جو ہے جب آپ کو آئی ٹی آ جاتا ہے تو 60 ڈیز دیتی ہے کہ آپ نے سب ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ سبمٹ کرنے ہیں. تو 60 ڈیز سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے کافی سی چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنی ہیں اور کمپائل اپ کر کے ان کو 60 ڈیز کے اندر سبمٹ کرنی ہے. تو اگر پی سی سی جو ہے کسی دوسرے کنٹری سے آپ کو چاہیے اور وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ ان فیوچر کسی دوسرے کنٹری میں وزٹ نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرنے والے، تو آپ کو کسی دوسرے کنٹری سے جو پی سی سی لینا ہے اس کا پروسیس ابھی سے سٹارٹ کر دینا چاہیے. آپ کو ابھی اپنا پی سی سی فرام اندر کنٹری ویئر یو ہیو اسٹیڈ فار مور دین 6 months ان یور لاسٹ 10 years، تو آپ کو وہ جو ہے وہ ابھی سے اپلائی کر دینا چاہیے، تاکہ جب آپ اپنی فائل جو ہے وہ کمپلیٹ ڈاکیومنٹس کے ساتھ سبمٹ کریں تو آپ کے پاس وہ پی سی سی ایٹ ٹائم موجود ہو. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کسی دوسرے کنٹری میں وزٹ کیا ہوا ہے. اگر تو آپ کے اپنے ہی کنٹری میں آپ رہے ہیں لاسٹ 10 years سے، تو پھر آپ کو اس پی سی سی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو صرف اپنے ہی کنٹری سے پی سی سی لینا پڑے گا. تو وہ جو ہے وہ آلموسٹ ان 60 ڈیز میں اگر آپ شروع میں ہی اپلائی کر دیتے ہیں آئی ٹی اے کے فوراً بعد، تو وہ آپ کو ان 60 ڈیز کے اندر امید ہے کہ مل جاتا ہے. اور اگر اس میں تھوڑی بہت دیر ہو جائے تو آپ ایل او ای میں، مطلب لیٹر آف ایکسپلینیشن میں ان کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ اپلائی کیا ہوا ہے اور یہ پروسیس میں ہے. لیکن فار انٹرنیشنل پی سی سیز تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے اپلائی کر دینا چاہیے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ کو وہ سبمٹ تو کرنا ہے. تو اس سے آپ کا ٹائم سیو ہو جائے گا، پروفائل میں ڈیلے نہیں آئے گا، پروسیس میں ڈیلے نہیں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. سب سے پہلے آئلٹس، دین آپ کو ای سی اے کے بارے میں، پھر آپ کو پروفائل اپنی جو ایکسس انٹری کی پروفائل ہے اس کے بارے میں، اور پھر آپ کو اپنے پروف آف فنڈس اس کے بارے میں، اور لاسٹ میں پی سی سی کے بارے میں. ان چیزوں کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے اور ابھی سے آپ اپنی جو پروفائل ہے اس کو گو تھرو کرنا شروع کر دیں، تاکہ ایٹ ٹائم جب ٹائم آئے تو آپ کو ان ڈیلیز کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کی جو امیگریشن کا پروسیس ہے وہ اسموتھلی گو تھرو ہو سکے، ویٹ نہ کرنا پڑے. کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ کو کسی بھی چیز کا ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے یا کوئی بھی ڈاکیومنٹیشن کی وجہ سے آپ کو لیٹ ہو جاتی ہے، تو یہ جو آپ کا ویسے نارمل روٹین میں کام جو ہے وہ 5 سے 6 مہینے میں یا 7 مہینے میں جیسا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سب کے، اب جو نیا پروسیس ہے وہ 7-8 مہینے میں گو تھرو ہو جائے گا. اگر وہ اس ٹائم میں گو تھرو ہونا ہوگا تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے ڈیلے ہو کے 1 سال، 1.5 سال، 2 سال تک بھی جا سکتا ہے. تو آپ ان چیزوں کو پہلے سے ہی کر لیں تاکہ آپ کو ویٹ نہ کرنا پڑے. آلریڈی ہم سب تقریباً بہت سے لوگوں نے پہلے ہی 1.5 سے 2 سال ایف ایس ڈبلیو کے ڈراز کی وجہ سے کافی ٹائم ویسٹ کر لیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. تو یہ ساری میرے سجیشنس تھے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.